عزیز طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں محمد خلی کی نظم نگاری۔ جہاں تک محمد خلی کی نظم نگاری کا تعلق ہے، اس میں حمد و مناجات، نعت و منقبت اور مدح بی بی فاطمہ جیسی مذہبی نظمیں بھی شامل ہیں۔ اس نے عید اور موسموں جیسے عید میلاد، عید بعث نبی، عید سوری، عید مولود علی، عید غدیر، عید رمضان، بخر، عید مرگ یعنی آمد برسات، بسنت اور موسم سرما، محلات شاہی جیسے خداداد محل، کوہ طور کا محل، حیدر محل وغیرہ پر بھی طبع آزمائی کی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے یہاں مختلف کھیلوں جیسے چوگان، کھمبڈی، کھوکاٹ، پھکڑی، پھو، ناٹک پر اور اس کے متعدد محبوباؤں جیسے ساولی، کولی، گوری وغیرہ پر بھی نظمیں ملتی ہیں۔ ان منظومات کے مطالعے سے محمد خلی قطب شاہ کی طرف وسعت فکر و نظر پرگوئی اور قادر البیانی کا اندازہ ہوتا ہے، تو دوسری طرف اس کی شاعرانہ صنائع اور فنکاری کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کلیات کا آغاز ایک خوبصورت اور مرصع حمد سے ہوتا ہے، شعر ملاحظہ ہو جیسا کہا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ اشعار یہاں پہ ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ چند سور تیرے نور تھے، نس دن کو نورانی کیا، تیری صفت کر سکے تو آپی میرا ہے جیا، تج نام منج آرام ہے، منج جیو سو تچ نام ہے، سب جگ سو کام ہے، تج نام جب مالا ہوا۔ اس غیر معروف حمد میں محمد خلی نے اپنے کمال و فن کا جادو جگایا ہے۔ مطلب میں اگرچہ صرف دو قافیہ یعنی کیا اور جیا کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن بعد کے اشعار میں ایک سے ایک زائد خوافی جیسے آرام، نام، اپن، دکھن، چرن کا اہتمام کر کے اس نے نغمگی اور موسیقیت کے احساس کو جگایا ہے۔ پروفیسر مسعود حسین خان اس حمد کے متعلق یوں رطب اللسان ہے، اقتباس ہے، کیا یہ با اعتبار کمال فن اور کیا یہ بے اعتبار قلبی واردات اسے اردو کی بہترین حمدوں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ اس قسم کی نظموں میں محمد خلی نے اپنی تمام تر عیش کوشی کا کفارہ ادا کر دیا ہے، اسی لیے یہ نہایت عاجزانہ انداز میں دل کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی ہے۔ محمد خلی قطب شاہ صفحہ 36 پر یہ اقتباس دیا گیا ہے۔ اب ان کی نظم نگاری کے بارے میں اگر بات کی جائے تو دیکھیے، اس پہ ہم پہلی پوائنٹ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہندوستانیت اور اتحاد پسند۔ محمد خلی ہندوستانیت کا بہت بڑا پرستار ہے۔ اس کی رگ و پے میں ہندوستان کی تہذیب صلاحیت کر گئی ہے۔ وہ ہندوستانی ماحول، یہاں کے رسم و رواج، عیدین اور تہواروں کو اپنے خیالات میں بسا لینا چاہتے ہیں۔ وہ ایک تلنگن عورت بھاگیہ رتی کے وطن سے تھا۔ اتحاد پسندی، رواداری، بھائی چارگی اور یگانت کی روایت اسے ورثے میں ملی تھی۔ اسے ہندوستانی مزاج سے وہی مناسبت تھی جو امیر خسرو اور اکبر اعظم کو تھی۔ محمد خلی کا کلام اپنے عہد کی ایک سماجی اور تہذیبی دستاویز ہے۔ اس کی شاعری کے مطالعے سے قطب شاہی عہد کی سماجی زندگی سے متعلق بہت کچھ مواد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شادی بیاہ کے رسوم، مختلف عیدوں، تہواروں، کھیلوں اور موسموں کی تفصیلات کے دلچسپ مرقع اس کے کلام میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نقطہ نظر سے یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ محمد خلی کی شاعری نہ صرف اس کی منظوم سوانح حیات ہے بلکہ اپنے عہد کی ایک مستند تاریخ بھی ہے، جس میں 400 برس پہلے کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ محمد خلی نے اسلامی عیدوں مثلاً عید میلاد النبی، عید بعث نبی، شب معراج، شب برات، عید غدیر، ہلال عید و عید رمضان، بقر عید اور دوسری عیدوں کے علاوہ بسنت، نوروز، مرگ، آمد برسات اور خالص ہندوستانی تہواروں کو بھی ایک بین الاقوامی تقریب کی حیثیت سے رائج کیا۔ اس کی شاعری اس کے ماحول، مزاج اور رنگا رنگ شخصیت کی آئینہ دار ہے۔ ان کی نظم نگاری کی دوسری اہم خبات نوروز، بسنت اور مرگ ہے۔
یعنی بین اقوامی تہواروں میں محمد خلو کے یہاں نوروز، بسنت اور مرگ، آمد برسات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جشن نوروز کے متعلق محمد خلی کے کلیات میں 3 نظمیں ملتی ہیں، جن کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس جشن کو خاص اہتمام سے مناتا تھا اور اس کے نزدیک عید نوروز کی اہمیت کسی مذہبی تقریب سے کم نہ تھی۔ نوروز کے آمد پر دکن کے ماہرین علم نجوم اس کے اثرات اور خصوصیات کے متعلق پیش قیاسی کرتے تھے۔ نوروز کے آغاز کے ساتھ یہ سمجھا جاتا تھا کہ دنیا ایک نئی کروٹ بدل رہی ہے اور دنیا کی ہر چیز ایک نئے اور خوشگوار تغیر سے آشنا ہوگی۔ اس موضوع پر محمد خلی کی ایک نظم کا خلاصہ ڈاکٹر زور کے الفاظ میں ملاحظہ کیجیے۔ اقتباس ہے: نورانی نوروز کے جلووں کے ساتھ اور محل کے شایان شان لوازم سے آراستہ ہو گیا۔ تمام عالم میں نور جھلک رہا ہے اور سارا چمن چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ ہر طرف ہر قسم کی چیزوں کی ہوا بندھی ہوئی ہے اور ہزاروں ہرے بن لہرا رہے ہیں۔ بادشاہ کی سہیلیاں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چمن میں صف در صف اٹھلاتی جا رہی ہے، گویا عقد ثریا جیسے ستارے اتر رہے ہیں۔ جس طرح آفتاب اور بروج حمل کی قربت سے نئے نئے تاثرات پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح قطب شاہ اور قدرت خدا کی قربت نے خاف تخاف قطب شاہ کا حکم جاری کر دیا ہے۔ کلیات محمد خلی قطب شاہ صفحہ 201 پر یہ اقتباس دیا گیا ہے۔ اس نظم کے مطالعے سے محمد خلی کی قدر و کلامی اور اس کی فنکارانہ صلاحیتوں پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس نے ایک ایک مصرے میں بعض حرفوں کی تکرار سے شعر کا حسن دوبالا کر دیا ہے۔ جیسا اس نوروز کے تعلق سے جو اشعار ہے اس کو ملاحظہ کیجیے۔ کہتے ہیں کہ نورانی نوروز نورا سو آیا، مدن من کی مجلس میں مہتر منڈایا، ہوا ہے ہوا ہر طرف ہر جنس کا، خسا خوص تھے خوف تا خوف پایا۔ اس میں خاص کر اسے مختلف قسم کے جیسے میم کی تکرار، ہے کی تکرار اور خوف کی تکرار کا جیسا بات آتی ہے۔ تو یہ یہاں پر ہم خلی قطب شاہ کی نوروز اور مرگ اس کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس کو ہم اور آگے تفصیل سے اور آگے دیکھتے رہیں۔